لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہاں بھائی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ یا مالک کو یا امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, ہم صحابہ کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل ایسے سوال ہے جیسے ہم مصحف عثمانی کو فالو کرتے ہیں, حضرت عمر کے مصحف کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی حضرت عثمان نے مصحف جمع کیا ہے, قرآن ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے, اور اس کا نام چونکہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا, اس کا نام کیا دے دیا گیا؟ مصحف عثمانی. ہے وہ وہی مصحف جو صحابہ کا تھا, نسبت حضرت عثمان کی طرف ہو رہی ہے اس کی. تو ائمہ اربعہ ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان لوگوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکال کے کتابی شکل میں ترتیب دے کے جمع کیے ہیں, اسلامی لاء کو مرتب کیا ہے. یہ کام صحابہ نے کیا ہی نہیں. جیسے مصحف عثمانی حضرت عثمان نے کیا, حضرت عثمان سے پہلے صحابہ نے جمع نہیں کیا. تو چونکہ ان چاروں اماموں نے یہ کام کیا ہے, ہیں یہ وہی مسائل جو صحابہ ہی کے ہیں, ان میں صحابہ ہی کو فالو کیا گیا ہے. لہذا جو ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہا ہے, جو امام شافعی کو فالو کر رہا ہے وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہا ہے. نسبت صحابی کے بجائے ان ائمہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ مرتب مدون انہوں نے کیا ہے, سمجھتے ہو؟ تو بعض دفعہ کوئی شخص کوئی کام ترتیب دیتا ہے تو اس کی طرف نسبت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم جو قرات قرآن کی پڑھتے ہیں نا, اس کو ابو حفص عن عاصم کی قرات کہا جاتا ہے, حالانکہ تو پیغمبر کی قرات ہے, یہ تو عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے, لیکن نسبت ابو حفص عن عاصم کی طرف کی جا رہی ہے. وجہ کیا؟ اس قرات کو مرتب کرنے والے کون ہیں؟ وہ ابو حفص ہیں جو عاصم سے روایت کرتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ تو نسبت ابو حنیفہ یا شافعی کی طرف ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ نہیں ہے, اس میں نسبت ان کی طرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس فقہ کو مرتب کیا ہے. باقی ان میں ہیں صحابہ ہی کے اقوال. آپ امام شافعی کا فقہ اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی صحابہ کے اقوال. ابو حنیفہ کا فقہ اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی صحابہ کے اقوال ہیں. تو وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہے ہیں ہم. ڈائریکٹ صحابہ کو اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے مرتب ہی نہیں کیا نا فقہ. کتاب الوضو, کتاب الجنائز, کتاب البیع, کتاب الطلاق, کتاب النکاح, تو لا ترتیب کی شکل میں صحابہ نے دیا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی. جب اسلامی دنیا وسیع ہوئی ہے, اسلامی قانون کی ضرورت ہوئی ہے کہ بھئی عدالتوں میں قانون نافذ ہوگا, پھر مرتب کیا گیا ہے. پھر جو مرتب کیا گیا ہے تو وہ ان ائمہ کے شاگردوں نے کیا ہے, اس لیے اس کی نسبت ان ائمہ کی طرف ہوتی ہے. مفتی صاحب آپ کا ہر موضوع بیان ہے کہ جنت پر نہیں, مجھے جنت پر بیان سننا ہے. جنت میں رہنا کیسا ہوگا, گھر کیسے ہوں گے, کیا ہر خواہش پوری ہوگی؟ بتاؤں گا انشاءاللہ. جنت پہ میں رمضان میں بیان کیا بھائی میں نے. جی بھائی نہیں, تیجے 40 پہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے بھائی, نہیں نہیں, تیجے 40 پہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے. قرآن جب چاہو جس وقت چاہو انفرادی طور پہ پڑھ لو. مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کون سے سوالات کریں گے؟ ایمان والوں سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ توحید کے بارے میں ہوگا. جی کیوں نہیں, سب سے پہلے تو سوال ہی مر ربو کا ہوگا, تمہارا رب کون ہے. جو مشرک ہے وہ تو اللہ تھوڑی کہے گا, وہ تو جس کو پکارا کرتا تھا سب کا نام لے دے گا. وہ ایک چٹکلا بھی ہے نا, کہتے ہیں کہ 2 آدمی مر گئے, ایسی چٹکلا ہے یہ. تو قبر میں اکٹھے دفن ہوئے نا, تو فرشتوں نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے. ایک سے پوچھا, اس نے کہا یاسین. فرشتے نے کہا سورہ یاسین سنا دے تو خالی. اس بیچارے نے سنا دی پوری سورہ یاسین. فرشتے نے کہا چل تیری بخشش. دوسرے کا نام تھا بقرہ. وہ پھنس گیا یار, یا کچھ اور بڑی بڑی صورت والا نام ہوگا. اس نے کہا یار میں تو پھنس گیا. تو بھائی ویڈیو نہیں بنائے. تو فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام تو بقرہ ہے لیکن پیار سے کوثر کہتے ہیں لوگ. پیار سے کیا کہتے ہیں؟ کوثر کہتے ہیں. مفتی صاحب ہماری کون سی جماعت ہے؟ میرے اماموں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام مسلمین ہے, اور کہتے ہیں آپ اماموں کے قول کو مانتے, قرآن سے نہیں مانتے. یہ جماعت المسلمین والے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اماموں کے قول کو مانتے ہو, قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. حالانکہ امام جتنے بھی تھے قرآن و حدیث کو مانتے تھے, تو امام کے قول کو ماننے والا قرآن و حدیث ہی کو ماننے والا کہلائے گا نا. لیکن جماعت المسلمین کے بارے میں یقین سے کہتا ہوں, یہ جو نیا فرقہ بنا ہے 1975-76 میں, اس سے پہلے یہ فرقہ تھا ہی نہیں. یہ لوگ اپنے امام کو مانتے ہیں, یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے. یہ میرا 20 دفعہ کا تجربہ ہے. ان کے سامنے آپ قرآن کی آیتیں حدیثوں کے انبار لگا دو, یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ مانیں گے اپنے امام کو. تو جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا میں تقلید نہیں کرتا, آپ جب گہرائی میں جاؤ گے تو وہ اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے. اور ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ اندھی نہیں ہے, ہم نے تو دلائل پڑھے ہیں, ان کے علا وجہ البصیرہ ہم تقلید کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں تقلید علا وجہ البصیرہ ہوتی نہیں.
یہ بات غلط ہے. ایک تقلید اندھی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں, اس کو دیکھیں, اس کے برحق ہونے کے دلائل ہوں آپ کے پاس. دونوں تقلیدوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مشرکین جو تقلید کرتے تھے باپ دادا کی, وہ اندھی تقلید تھی. قرآن کہتا تھا تمہارے باپ دادا خود ہی حق پر نہیں ہے, تم ان کی کیسے تقلید کر رہے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے اگر حق پر ہوتے پھر تقلید جائز تھی. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں. یعقوب اور ابراہیم, قرآن میں ہے یہ, چونکہ یعقوب اور ابراہیم کیا تھے, برحق تھے نا. تو یہ ائمہ اربعہ جو ہے نا, چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان پر اجماع ہے پوری امت کا کہ یہ برحق ہیں, یہ قرآن و سنت کو فالو کیا انہوں نے. تو ان کا فالو کرنے والا قرآن و سنت ہی کا فالو کرنے والا کہلائے گا. ہاں یہ ہے ایک ڈائریکٹ فالو کرنا ہے, اور ایک ہے ان ائمہ کی رہنمائی میں فالو کریں. تو جو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں اگر وہ مجتہد ہیں, پورا قرآن پوری حدیثیں ان کو آتی ہیں اور بڑی اللہ نے مہارت دی ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جس سے بھی ملے ہیں ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کو صرف اپنے مطلب کی حدیثیں آتی ہیں, اپنے مخالف والی حدیثیں آتی نہیں ہیں. بس ان کے پاس ایک ہوتا ہے, اپنے مخالف کی حدیث کو ضعیف بول دو, اپنی والی کو کیا کہہ دو, صحیح ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے میرے بھائی جماعت المسلمین, تو جب کہا گیا نا جماعت المسلمین والے کہ ہم جماعت المسلمین ہیں, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, آپ ان سے کہو اچھا وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فرقہ واریت کے دور میں جماعت المسلمین کو فالو کرنا, تو آپ ان سے کہو حدیث میں جو آتا ہے فرقہ واریت کے دور میں جماعت المسلمین کو فالو کرنا ہے, اس سے مراد وہ فرقہ نہیں ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہے. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت کو فالو کرنا. کیا مطلب, عام مسلمانوں کے پیچھے چلنا, نیا فرقہ نہیں بنانا. آپ نے کیا کیا, عام مسلمانوں کو چھوڑ کے ایک نیا فرقہ بنایا اور ظلم یہ کیا, اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا. یہ اللہ نے نہیں رکھا, یہ آپ نے رکھا ہے. سمجھتے ہو؟ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا جماعت المسلمین والوں کے, تو پھر ان سے کہنا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, حدیث میں جو آتا ہے کہ جماعت المسلمین کو فالو کرنا, اس سے پارٹ 1 مراد ہے, پارٹ 2 مراد ہے, کیونکہ اس وقت ان کے 3 پارٹ چل رہے ہیں. جماعت المسلمین پارٹ 1 وہ پارٹ 2 کو نہیں مانتا, جماعت المسلمین پارٹ 2 پارٹ 3 کو نہیں مانتا, اور 3 اور 1 اور 2 کو نہیں مانتا, اور تینوں کا دعویٰ ہے کہ جماعت المسلمین جنت میں جائے گی. تو میں نے بتایا نا, جو بھی فرقہ واریت کا لیبل لگا رہا ہے نا کہ فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں, جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو وہ نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے. لیبل اچھے اچھے لگا رہا ہے وہ. تو جو فرقہ ہی 15ویں صدی میں بنا ہے بھائی, وہ کہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے یار. جماعت المسلمین اپنے باپ دادا سے پوچھو, جانتے بھی نہیں ہوں گے, تھا ہی نہیں کوئی فرقہ. تو امت تھوڑی گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا یہ مشرک, باپ کے لیے وفات کے بعد دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میرا شہد کا کاروبار ہے, آغا خانیوں سے لین دین کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں. آغا خان جا کے علاج کراتے ہو تم آغا خان ہسپتال میں, یار تم اس کی بات کر رہے ہو. ان کے نظریے مت لو, ان کے عقیدے کو مت لو. عقیدہ بھائی ہم سنی ہے, ہمارا ایک مذہب ہے, ہمارا ایک رائے ہے, ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ بندہ اپنی شادی کے لیے پریشان ہے, آپ سے گزارش ہے کہ بندے دعا کی درخواست سے, بھلے طلاق یافتہ ہو بھلے کنواری ہو, ماشاء اللہ صلو علی الحبیب, اللہ کرے آپ کی کسی اچھی جگہ 4 شادیاں ہو جائیں. دعا کی درخواست کی ہے نا انہوں نے. میں نوکر علماء دا, المیزان انویسٹمنٹ میں رقم لگا کر, یہ لکھا ہے انہوں نے, میں نوکر علماء دا المیزان میں انویسٹمنٹ میں رقم لگا کر گھر بیٹھے نفع حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہر طرف فراڈ کا ماحول ہے, ہم جیسے اناڑی کاروبار کیسے کریں؟ المیزان میں جو میزان بینک ہے اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, شرعاً جائز ہے. گھر بیٹھے کیوں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہل لینا تھوڑا سا بھائی, کچھ نکلو گھر سے باہر نکلو, محنت کرو, مزدوری کرو, کچھ دماغ لڑاؤ, کچھ پسینہ بہاؤ, مزہ آئے گا, صحت بھی ملے گی اور پیسہ بھی آئے گا. محنت کرنے والے کو ملتا ہے بھائی. پوستیوں کی طرح گھر بیٹھ کے پڑے رہو گے تو کیا فائدہ؟ سوچ ہو جاؤ گے. اگر جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو کیا قضا ہوگی؟ جمعہ چھوٹ جائے تو ظہر قضا ہوتی ہے, جمعہ قضا نہیں ہوتا, کیونکہ جمعے کی شرائط ہیں, وہ شرائط نہیں پائی جائیں گے تو نہیں ہوگا جمعہ, پھر ظہر پڑھنی پڑے گی. آخری سوال بس لے لیتے ہیں, اس کے بعد چھٹی. تیرا چاچا بینک میں, اچھا نہیں آپ کا چاچا بینک میں جاب کرتا ہے, دادا بھائی ماشاء اللہ, ابھی بھی بدادا ہیں بینک میں جاب کرتے ہیں, پینشن چاچو رکھ لیتے ہیں. اچھا وہ سودی بینک میں جاب کرتے ہیں دادا, ان کو منع کرو دادا سودی بینک میں, اب عمر دیکھو, اب آپ دادا ہیں نا, تو منع کرو. اب وہ چاچا کے پاس آ رہی ہے, تو چاچا حلال بھی کماتے ہیں, تو حلال حرام مکس کر دیتے ہیں. آپ کو اگر وہ دیتے ہیں تو چاچا کی زیادہ آمدن حلال ہے حرام ہے؟ بس پھر آپ کے لیے حلال ہے وہ, چونکہ مکس ہو جاتا ہے نا, جو مکس ہو جائے تو غالب دیکھا جاتا ہے, زیادہ تر کیا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.